السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم۔ میرے لیے یہ بات انتہائی مسرت اور سعادت کا باعث ہے کہ میں اس سرزمین پہ آپ سے ہم کلام ہوں جہاں پہ وقت کے بڑے بڑے محدث اللہ رب العالمین نے پیدا کیے، اور جہاں کے تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے پوری دنیا میں دینی تعلیم کو پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس پروگرام کو منعقد کرنے والے جتنے بھی احباب ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ پروگرام، اس کا عنوان آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ آج اس فلیکس کے اوپر لکھا ہوا نہ رہ جائے، بلکہ آپ اسے اپنے سینوں پہ لکھ کے اپنے گھروں میں واپس جائیے گا۔ دا اینڈ آف ٹائم، یعنی وقت کا اختتام۔ آج جو وقت میرے اور آپ کے پاس اللہ کی نعمت کی شکل میں موجود ہے، یہ وقت جو ہے اللہ کی دیگر مخلوقات کی طرح اپنا سفر مکمل کر کے اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ میرے اور آپ کے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ کی دو نعمتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ سستی و کاہلی کا مظاہرہ کرتے۔ الصحت والفراغ، ان میں سے ایک تو صحت ہے اور دوسرا وقت ہے، اور یہ وقت آج ہماری دہلیز پہ دستک دے رہا ہے۔ لیکن یہ وقت بھی جس طرح دیگر مخلوقات اپنی میعاد مکمل کر کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اس وقت نے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا۔ آج کے اس سیمینار میں جو میری گفتگو کا عنوان ہے دا ڈے آف قیامہ، یعنی قیامت کا دن۔ میں اس موضوع کے بارے میں جب سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا گفتگو کرنی چاہیے، مجھے کیا بولنا چاہیے، اور میں نے سوچنا شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کے لیے اس طرح کے کئی سیمینارز بھی منعقد کروائے جائیں تو اس کی اتنی اہمیت ہے کہ کم ہے اس پہ جتنی مرضی گفتگو کی جا سکتی۔ قیامت، یہ لفظ ہم نے صرف سنا ہے اور ہم نے پڑھا ہے، لیکن قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کب کبھی طاری ہو جاتی ہے قیامت کو پڑھتے ہوئے اور قیامت کو سنتے ہوئے۔ میں نے قرآن مقدسہ کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ تم اس دن سے ڈر جاؤ، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی بھی جان کسی بھی جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور کسی سے کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور کسی سے کوئی تاوان بھی وصول نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ لوگ مدد کیے جائیں گے۔
اب یہ دن جس کے بارے میں اللہ ہمیں متنبع کر رہے ہیں، اس کے مختلف نام ہیں جو احادیث میں قرآن مقدسہ کی مختلف آیات سے ماخوذ ہیں، لیے گئے۔ اس دن کو یوم الساعہ بھی کہا جاتا ہے، عربی زبان میں ساعہ گھڑی کو کہتے ہیں، وقت، مومنٹ، لمحہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ بے شک وہ گھڑی آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن کو یوم البعث بھی کہا جاتا ہے، جی اٹھنے کا دن۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اللہ ضرور اٹھائے گا جو قبروں میں آرام کر رہے ہوں گے، قبروں میں لیٹے ہوں گے۔ اس دن کا نام یوم الفصل بھی ہے، فیصلے کا دن۔ ان یوم الفصل کان میقاتا۔ قرآن مقدسہ پڑھیں تو اس دن کے مختلف نام ہمارے سامنے اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں۔ بنیادی طور پہ اس دن کی اہمیت کو ہر زاویے سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اس کو یوم الدین بھی کہا جاتا ہے، جزا کا دن۔ جیسے آپ سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ اس دن کو یوم الحسرہ بھی اللہ رب العالمین نے کہا، اس دن حسرت کا دن ہوگا۔ وانذرہم یوم الحسرۃ، اللہ فرماتے ہیں انہیں حسرت والے دن کے بارے میں متنبع کر دیجئے، ان کو ڈرا دیجئے۔ اس کو یوم الواقعہ بھی کہا جاتا ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، کہ جب واقعہ ہونے والا واقعہ ہوگا جس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ قرآن مقدسہ ہم پڑھتے چلے جائیں تو ہر زاویے سے اس دن کی اہمیت ہماری آنکھوں کے سامنے آیا ہوتی چلی جائے، اور اس دن میں کسی بھی قسم کا شک نہیں آنے میں نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، نبی مکرم فرماتے ہیں میں اور قیامت کو اللہ کی جانب سے بھیجا گیا اس طرح جس طرح یہ دو انگلیاں، یعنی اصبعین، یعنی جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہے نا، اس طرح قیامت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مبعوث کرنی ہے۔ اب یہ دن عام دنوں جیسا دن نہیں ہوگا، دن تو ہماری زندگی میں آتے ہیں اور رخصت ہو جاتے ہیں، فرحت و شادمانی کا باعث بنتے ہیں، اطمینان و سکون کا باعث بنتے ہیں، دن ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام لے کے آتے ہیں، لیکن یہ جو دن ہے جس کا نام قیامت کا دن ہے، یہ دن جو ہے اس قدر سخت دن ہوگا کہ اس کا حقیقی علم یہ کب ہوگا، یہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس اس کا علم۔ اللہ قرآن مقدسہ میں فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کے دن کا علم ہے۔ قیامت کب ہوگی اس کا تعین جو ہے قرآن مقدسہ میں نہیں کیا گیا کہ فلاں تاریخ کو یا فلاں ایگزیکٹ سال جو ہے یہ دن بنے گا، 2025 آج 23 ستمبر 2025 ہے، لیکن کب آئے گا یہ دن؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کے دن کا علم ہے۔ اور نبی مکرم سے بھی سوال پوچھا گیا جب اس کی ایگزیکٹ ٹائمنگ کے بارے میں، تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے، حدیث جبریل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے تھے، اور صحابہ کے سامنے انہوں نے مختلف سوالات پوچھے تھے، جس میں سے مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، اور اسی سوالات کے تسلسل میں سیدنا جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں آقا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو جواب دیا بڑا ہی خوبصورت ہے، بل مسئول عنہا بعلم من السائل، فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ واقف نہیں ہے، زیادہ نہیں جانتا، یعنی قیامت کے بارے میں جتنا علم آپ کے پاس ہے اتنا ہی اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میرے پاس اس سے زیادہ علم نہیں ہے، یعنی اس کا حقیقی علم کہ کب قیامت وقوع پذیر ہوگی یہ صرف اور صرف رب العالمین ہی کو اس کے بارے میں معلوم ہے۔ قیامت کے بارے میں جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مقدسہ کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو بہت ساری
نبی مکرم کی زبان اقدس سے نشانیوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کی کچھ نشانیاں جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، پھر علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ میرا آج کا موضوع یہ نہیں ہے۔ جب یہ ساری نشانیاں جو ہے مکمل ہو جائیں گی تو قرآن مقدسہ میں اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ سورہ زمر میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جب قیامت کے قیام کا وقت آئے گا تو اللہ کی جانب سے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ تو جو کچھ بھی، جو مخلوق بھی زمین و آسمان میں موجود ہوگی وہ ساری کی ساری جو ہے موت کا شکار ہو جائے گی، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے چاہا، اس کے اوپر بے ہوشی یا موت کی بے ہوشی اس کے اوپر طاری ہو جائے گی۔ اور یہ اس قدر آنن فانن ہوگا، اچانک ہوگا کہ انسان ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ قیامت جیسا عظیم سانحہ رونما ہو چکا ہے۔ بلکہ احادیث کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی مکرم نے فرمایا کہ دو لوگ تجارت میں مصروف ہوں گے، ایک بیچ رہا ہوگا، دوسرا خرید رہا ہوگا۔ اللہ کی جانب سے یہ قیامت والا جو سانحہ ہے یہ رونما ہو جائے گا۔ ایک شخص جو ہے اپنی اونٹنی کا دودھ دھو کے لے کے جا رہا ہوگا، ابھی دودھ پینا اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ ایک شخص جو ہے اپنے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا، اپنے گھر کا جو حوض ہے، جو ٹینکی ہے، اس کی مرمت کر رہا ہوگا۔ آنن فانن اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ قیامت یہ قائم ہو جائے گی، سور پھونکا جائے گا، اور ایسی ہولناک آواز ہوگی، ایسی ہولناک آواز ہوگی کہ روئے زمین پہ اس آواز کو پھر کوئی برداشت نہیں کر پائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں سور پھونکے جانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے، جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کیف انعم، میں خوش باش کیسے رہ سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر تفکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور کے اوپر سوچ و بچار کے آثار ہیں۔ کسی نے پوچھا ہوگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیف انعم، میں خوش باش کیسے رہ سکتا ہوں۔ وصاحب القرن وقد التقم صاحب القرن القرن، کہ جو سور پھونکنے والا جو فرشتہ ہے وہ سور منہ میں لے کے وہ کھڑا ہے۔ اور فرمایا وَهَنَا جَبْهَتَهُ، اپنی پیشانی کو جھکا کے، اور وَأَصْغَى سَمْعَهُ، اپنے کانوں کو اللہ کے حکم پہ لگا کے، يَنْتَظِرُ أَن يُؤْمَرَ، وہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ کی جانب سے اس کو حکم دیا جائے، اور أَن يُنْفَخَ فَيُنْفَخَ، اللہ کی جانب سے جب اسے حکم ملے گا تو وہ سور پھونکے گا تو سور پھونک دیا جا رہا۔ یعنی اس وقت ہم ہال میں موجود ہیں، آپ میری گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں، اور میں آپ کے سامنے اپنے موضوع، اپنے عنوان کو بیان کر رہا ہوں۔ اس وقت بھی جو صاحب القرن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیشانی کو جھکا کے اللہ کے حکم پہ اپنے کانوں کو لگا کے الرٹ اور چوکس کھڑے ہیں، اس انتظار میں کہ کب اللہ کی جانب سے ان کو حکم ملے کہ وہ اللہ کا یہ حکم جاری کرے اس کائنات پہ سور پھونکنے کا، اور وہ سور پھونک دے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی نا تو حدیث کے الفاظ ہے قال المسلمون، تو آپ کے پاس جو صحابہ جو مسلمان موجود تھے، فکیف نقول یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم کیا کہے آپ کی یہ بات سن کے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل توکلنا علی اللہ ربنا، تم کہو کہ حسبنا اللہ، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور سب سے اچھا کام بنانے والا ہے، توکلنا علی اللہ ربنا، ہم اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا جو آغاز ہوگا، قیامت کی جو شروعات ہوگی، یہ سور پھونکنے کے عمل سے ہوگی، اور یہ عمل جب وقوع پذیر ہوگا تو یہ کائنات، اس کا حشر کیا ہوگا، یعنی مخلوقات پہ موت تو طاری ہونی ہے، لیکن یہ بلند و بالا آسمان، یہ وسیع زمین، یہ بڑا اتنا وسیع سمندر،
جس کی ہیبت ناکی کو دیکھے بھی آج ہم دہل جاتے ہیں۔ اللہ فرماتی ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر ابل پڑیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو شک کر دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، پھر ہر جان کو پتہ چل جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑ کے آئی۔ اس منظر کو نا قرآن کریم میں اللہ نے مختلف انداز میں بیان کیا۔ اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور کر دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے جو ہے وہ بکھر جائیں گے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدسہ میں یوں ارشاد فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بچھے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ کبھی اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور وہ اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اسے ہو کیا گیا۔ قیامت کی ہول ناکی کا اور قیامت کے قائم ہونے کا جو منظر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے میرے اور آپ کے لیے، اس میں بے شمار اسباق موجود ہیں کہ اتنی بڑی کائنات، اتنی وسیع زمین، اتنا بلند و بالا آسمان، اتنے مضبوط پہاڑ، جو سور جب پھونکا جائے گا اس آواز کی شدت کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اور آج ہم اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمیں اللہ کے احکامات کی جانب بلایا جاتا ہے، اور ہمیں ذرا برابر پرواہ نہیں ہوتی کہ مالک ارض و سما ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، قیامت تو قائم ہو گئی، یہ نفخہ اولا ہوگا۔ 2 نفخے قرآن و سنت میں، بعض مفسرین نے 3 نفخوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے۔ اب یہ ساری دھرتی، ساری کائنات جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور صرف رب العالمین کی ذات باقی رہے گی۔ احادیث میں موجود ہے کہ جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی نا، کل من علیہا فان، جب ہر چیز نے فنا ہو جانا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی صرف اور صرف تیرے رب کی ذات نے رہنا۔ یعنی اس کائنات پہ ایسا لمحہ آنا ہے کہ جب رب العالمین کے سوا جو ہے پوری کائنات میں اللہ رب العالمین کے سوا کوئی موجود نہیں ہوگا۔ اور اللہ فرمائیں گے این الجبارون، کہاں گئے ہیں جو بڑے زبردست لوگ تھے، این المتکبرون، وہ جو تکبر کے پہاڑ تھے، جو لوگوں میں بڑی اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے لوگ جو ہیں بڑے کوشاں رہتے تھے، آج وہ کہاں گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی اس پکار کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ ہی رب العالمین جب اللہ چاہیں گے اس پکار کا جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، کہ صرف اور صرف ایک ہی اللہ جو زبردست ہے وہ باقی ہے۔ عزیز بھائیو، اس حدیث کو جب میں پڑھتا ہوں نا، میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو جسم جو ہے اس کے اوپر کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی ناک پہ مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے، ہم لوگوں کی زندگیوں کو مشکل بنا کے خوش ہوتے ہیں، ہم لوگوں کی زندگیوں میں ایسے مشکلات کے رنگ گھول دیتے ہیں، ایسی مشکلات ہم کھڑی کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا مار کا سر کیا، ہم نے بہت کرنے والا کام کیا، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ پکار ہوگی، این الجبارون این المتکبرون، رب العالمین کی جانب سے۔ جب اللہ رب العالمین یہ چاہیں گے، اللہ رب العالمین کی جانب سے دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اس کا بھی تذکرہ قرآن مقدسہ میں موجود ہے۔ پہلے نفخے اور دوسرے نفخہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا، یہ صرف اور صرف رب العالمین کو اس کے بارے میں معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مدت کا تعین جو ہے ہمارے سامنے نہیں کیا کہ پہلے نفخے اور دوسرے نفخے کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا۔ اللہ قرآن مقدسہ میں فرماتے ہیں ثم نفخ فیہ اخری، پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا فاذا ہم قیام ینظرون، تو لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں گے۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا یعنی نفخہ ثانیہ، تو لوگ اپنی قبروں سے باہر نکل کے دوڑنا شروع کر دیں گے،
لوگ رب العالمین کے حضور جو ہے چلنا شروع کر دیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو دوسرا نفخہ ہے، اس نفخے کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا نا، قبروں سے لوگ جو ہے نکل کے اللہ کے حضور جو ہے دوڑ پڑیں گے، چل پڑیں گے۔ اب احادیث میں بڑی وضاحت موجود ہے کہ اللہ کی جانب سے بارش برسائی جائے گی، اور اس بارش سے لوگ زمین سے ایسے جو ہے نا اگنا شروع ہو جائیں گے کہ جس طرح جو ہے نا زمین سے جو ہے نا سرسبز و شاداب جو ہے نا پودے اگتے ہیں، زمین سے باہر نکلیں گے، قبروں سے باہر نکل کے۔ اب انہوں نے جمع کہاں پہ ہونا؟ قرآن مقدسہ میں سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، کہ بے شک آیا نبی آپ کہہ دیجئے بے شک پہلے والے لوگ اور بعد والے لوگ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت سے پہلے آخری پیدا ہونے والا انسان جو قیامت سے پہلے اس دنیا میں آیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، وہ اللہ رب العالمین کے حضور جمع ہوں گے اس دن میں جس دن کو اللہ رب العالمین نے طے کیا ہے، جس دن کا اللہ رب العالمین نے تعین کیا ہے۔ اور احادیث میں موجود ہے کہ یہ جو ارض شام کا علاقہ ہے، یہ حشر کا میدان جو ہے بنے گا۔ ارض شام جو آج ملک سیریا جس کو شام کہا جاتا ہے، صرف یہ نہیں ہے، اس میں دیگر ممالک جو پہلے ارض شام کا حصہ تھے، جن میں فلسطین بھی شامل ہے، جن میں اس کے ساتھ جو ہے نا جو دیگر ممالک ہے وہ بھی شامل ہے، یہ ساری جو بستی ہے، یہ ساری جو زمین ہے، یہ یوم الحشر میں اکٹھے ہونے کے دن میں لوگوں کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جمع ہونے کی جگہ ہوگی۔ اور کیسی حالت میں لوگ اکٹھے ہوں گے؟ اللہ اکبر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، کہ قیامت والے دن رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگ اللہ کے حضور ایسی حالت میں پیش ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے اور ننگے پاؤں ہوں گے، اور بے ختنہ کیے ہوئے لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ یعنی آج جن پوشاکوں پہ ہمیں بڑا ناز ہے، ہم اپنے لباس کی آرائش کا بڑا خیال کرتے ہیں، ہمیں اپنے جوتوں کے برانڈ کے حوالے سے بڑے ہم کانشیس ہوتے ہیں، قیامت والے دن اللہ کے حضور ہر شخص نے ایسی حالت میں پیش ہونا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر لباس نام کا ایک چیتھڑا بھی نہیں لٹک رہا ہوگا، اس کے پاؤں میں کوئی جوتا نہیں ہوگا، اور بے ختنہ جس طرح کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو بے ختنہ ہوتا ہے، تو ویسے اللہ کے حضور پیش ہوگے۔ سیدہ عائشہ یہ بات سن کے نا بڑی حیران ہوئی، کہتی ہیں اللہ کے رسول مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ معاملہ اتنا زیادہ جو ہے اہم ہوگا کہ کسی کا اس طرف دھیان ہی نہیں جائے گا، یعنی اس قدر ہولناکی، اس قدر اللہ رب العالمین کی جانب سے جو ہے لوگ جو ہے اپنی اپنی جواب دہی کے احساس کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حضور جو ہے اکٹھے ہوں گے۔ اور آج جن رشتوں پہ ہمیں بڑا مان ہے، جن رشتوں کی خاطر ہم اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، ان کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو پھونک دیتے ہیں، قیامت والے دن ان رشتوں کی محبت کہاں چلی جائے گی؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اس دن اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابی، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنی، اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ دے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر آدمی جو ہے ایک عجیب کیفیت کا، ایک عجیب حالت کا شکار ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اور قیامت کے اس منظر کے بارے میں سوچ کے نا ہمیں ہزار بار یہ سوچنا ہوگا کہ آج جن لوگوں کی خاطر ہم اللہ کی نافرمانیوں کو مول لیتے ہیں، کل قیامت والے دن تو انہوں نے ہمیں پہچاننا بھی نہیں ہے، ہماری طرف دیکھنا بھی نہیں۔ سورہ اعلیٰ میں بھی اللہ فرماتے ہیں نا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت جو ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ تو جو بہتر اور باقی رہنے والی ہے، اس بہتر اور باقی رہنے والے کی فکر کرنا میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ بڑا ہی ضروری ہے۔ اور اللہ کے حضور اب پیشی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق جو ہے جو جس کی عبادت کرتا ہے وہ اسی کی جانب جو ہے اس کو پیش کیا جائے گا، اور لوگ جو ہیں
ٹولیوں کی شکل میں جو ہے نا اللہ رب العالمین کے حضور گروہوں کی شکل میں جو ہے نا وہ پیش ہونا شروع ہوں گے. اور یہ ایک ایسا دن ہے، قیامت کا دن ہے، جس دن کی طوالت کتنی زیادہ. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ یہ ایسا دن ہے جس کی مقدار 50,000 سال کے دن کے برابر ہے. 50,000 سال. کتنی محدود زندگی ہم لے کے اس دنیا میں آتے ہیں. کوئی بچپن میں اس دنیا کو چھوڑ جاتا ہے، کوئی لڑکپن میں اس دنیا کو چھوڑ جاتا ہے، کوئی جوانی کی دہلیز پہ دستک دیتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کوئی جوانی کی رعنائیوں اور لطافتوں کے مزے لیتا ہوا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی تھوڑی سی پختگی والی عمر 40 کو کراس کرتا ہے، کوئی 50 کے عشرے میں داخل ہوتا ہے تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی 60 70، کوئی قوم نوح کا بھی فرد ہے تو 1000 سال سے کچھ اوپر جو ہے یا 1000 سال کے قریب آیا اور دنیا سے چلا گیا. لیکن ایک دن جس کو اللہ رب العالمین نے سبھی انسانیت کے لیے جو ہے مقرر کیا، اس کا ایک دن کی طوالت جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر. اور اس 50,000 سال کے برابر جو دن ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی جانب سے جو ہے نا پوچھ ہونی ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اما كانوا يعملون. اللہ فرماتے ہیں تیرے رب کی قسم ہے، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ضرور ان سب لوگوں سے سوال کریں گے. اما كانوا يعملون، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کریں گے وہ کوئی اور چیز نہیں ہوگی، اعمال ہوں گے. اعمال کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پوچھنا ہے. اور احادیث میں موجود ہے بہت ساری، اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا کہ 5 کو 5 سے پہلے جو ہے نا غنیمت جان لو. آج ہماری زندگی ہے، اسے موت سے پہلے ہم نے غنیمت جاننا ہے. اور 5 سوالات کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آدمی اپنا پاؤں بھی نہیں ہلا سکے گا اللہ کے حضور جب تک ان کے بارے میں اس سے پوچھ نہ لیا جائے. اس میں ان عمری فیما افناہ کے الفاظ ہیں کہ اس کی زندگی کے بارے میں کن کاموں میں اس نے زندگی بسر کر دی. اور جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، علم کے بارے میں سوال ہوگا، مال کے بارے میں سوال ہوگا. یہ سارے سوالات آج ان کی تیاری کا میرے اور آپ کے پاس وقت موجود ہے، اور بہت ہی زیادہ وقت ہے. اور اگر ہم اس دن کی اہمیت کو صحیح معنوں میں محسوس کریں تو ان سوالات کو ازبر کرنا، ان سوالات کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہنا میرے اور آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. اور اللہ رب العالمین کے حضور قیامت والے دن پھر جو ترازو اللہ رب العالمین قائم کریں گے اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ اس دن ہم انصاف والا ترازو قائم کریں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی جان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ انصاف والا ترازو جو ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اعمال کو تولنا ہے. ہمارے اعمال جو ہے وہاں پہ تولے جائیں گے، نیکیاں بھی تولیں گی، بدیاں بھی تولیں گی. آج تو بہت ساری نیکیاں ہیں نا جن کے بارے میں ہم ذرا برابر پرواہ نہیں کرتے کہ یہ نیکی ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جا سکتی تھی، ہمیں کرنا چاہیے تھی لیکن ہم نہیں کر پاتے. اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں جنہیں ہمیں معمولی سمجھتے ہوئے کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھا عمل کیا قیامت والے دن اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ایک رائی کے دانے کی جتنا بھی کوئی غلط عمل کیا ہے، کوئی برا عمل کیا ہے قیامت والے دن وہ بھی اس کے سامنے ہوگا. اور اعمال کے جب ترازو میں اعمال تل جائیں گے اللہ رب العالمین کی جانب سے پھر اعمال نامے جو ہے وہ تھمانے شروع کیے جائیں گے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا اعمال نامہ جو ہے اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا لوگوں کو آؤ دیکھو میری کتاب کو پڑھو، میرے اعمال کی کتاب کو ذرا دیکھو. میرے اعمال کی کتاب میں اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے آج مجھے سعادت والا، مجھے بڑا ہی اللہ رب العالمین نے خوش قسمت بنایا ہے، اللہ نے مجھے کامیاب کیا ہے. لیکن کچھ بدقسمت ایسے بھی ہوں گے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، کہ جس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں تھمائی جائے گی، اس کے پیٹھ کے پیچھے سے تھمائی جائے گی، وہ موت کو پکارے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا کے الفاظ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں. عزیز بھائیو، آج اعمال کی کتاب کو نا نیکیوں سے مزین کرنے کا بڑا ہی ہمارے پاس قیمتی وقت ہے، بڑا ہی ہمارے پاس ایک غنیمت والا موقع ہے کہ ہم اس موقع کو ہر صورت میں اویل کریں.
جہاں بھی ہمیں کوئی خیر کا کلمہ ملے ہم اسے حاصل کریں، خیر کا کام ہم کر سکتے ہوں، ہم کسی بھی معاملے میں اس سے پیچھے رہنے کی کوشش نہ کریں، وگرنہ کل قیامت والے دن جو ہے اعمال کی کتاب اللہ نہ کرے کسی کے بائیں ہاتھ میں ملی، کسی کو پیٹھ کے پیچھے سے ملی تو پھر بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہوگی، پھر سوائے حسرت و یاس کی اور کسی شخص کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق جو ہے امت کی تکریم کے لیے اور امت کی سختیوں کو قیامت والے دن کم کرنے کے لیے امت کے لیے انعام حوض کوثر کی شکل میں بھی ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، حوضی مسیرت الشہر، کہ میرا جو حوض ہے وہ اتنا لمبا ہوگا کہ 1 مہینے کی مسافت جتنا جو ہے نا یہ حوض ہوگا، اور فرمایا کتنا خوبصورت ہوگا، ماؤہ ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور وریحہ اطیب من المسکی، اور اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ جو ہے خوشنما ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقِيدَانُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، اس کے جو آبخورے، جو اس کے برتن ہیں وہ آسمان کے ستاروں جتنے ہوں گے۔ آسمان کے ستارے تو ہم نہیں نا آج تک گن پائے کتنے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب منها لا يظمأ ابدا، اور جس خوش قسمت کو حوض کوثر کا پانی میسر آ گیا پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں اللہ کرے جو نبی مکرم کے ہاتھوں سے جام کوثر وصول کرے اور پئیں اور اپنی پیاس کو بجھائے، آمین کہیں اس پہ۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ حوض کوثر کی جو مہمان نوازی ہے نا، یہ ہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے ہوگی، لیکن ان امتیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جب وہ حوض کوثر کی طرف آ رہے ہوں گے تو پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ فرشتے ان کو پیچھے کی جانب دھکیل رہے ہیں، فرشتے ان کو پیچھے کی جانب لے جا رہے ہیں، لیکن وہ آگے بڑھنے کی کوشش میں مصروف ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرے امتی ہیں، ان کو آگے آنے دیں، تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعد ذلك، حضور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کا کیا حشر کیا تھا، دین میں انہوں نے کیسی کیسی چیزوں کو شامل کیا تھا۔ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، ان کو دور لے جاؤ، پھٹکار ہے ان کے اوپر۔ عزیز بھائیو، دین جو ہے یہ بڑا ہی قیمتی ہے، دین کو خالص حالت میں ہی قبول کرنا چاہیے اور خالص حالت میں ہی دین کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور دین صرف قرآن و سنت کا نام ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جو اللہ نے کہہ دیا وہ دین ہے۔ کسی بڑے سے بڑے انسان کی کئی بھی بات دین نہیں ہو سکتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، ما تمسکتم بہما، جب تک کہ تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، کتاب اللہ و سنت نبیہ، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس حدیث کو سن کے اور حوض کوثر کے بارے میں یہ نبی مکرم کی حدیث سن کے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم جام کوثر پینے والے ہوں، اور ہم جام کوثر سے نعوذ باللہ استغفر اللہ ہم کہیں محروم نہ رہ جائیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم قرآن و سنت ہی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کے بعد جہنم کے اوپر ایک پل ڈالا جائے گا جس کو پل سرات کے نام سے جو ہے نا ہم لوگ جانتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكُونُ أَوَّلُ مَن يُجِيزُ، سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جو پل سرات کو کراس کرے گا۔ اور وَدُعَاءُ الرُّسُلِ، اس دن جو اللہ کے رسولوں کی دعا ہوگی اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ محفوظ رکھنا، اے اللہ سلامت رکھنا۔ اس دن اللہ کے نبی اللہ رب العالمین سے سلامتی مانگ رہے ہوں گے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پل سرات کو عبور کریں گے، اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پل سرات میں مختلف سختیوں کا شکار ہوں گے۔ اس میں بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے، رضوان فرمایا جس طرح سعدان کی بوٹیاں ہوتی ہیں اس کے کانٹے ہوتے ہیں ویسے کانٹے ہوں گے، جس کے جیسے اعمال ہیں ویسے اس کو آزمائش سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور آخر کار ایک بندہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے وہ انشاءاللہ جنت کا مہمان ہوگا، اور اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین قرآن مقدسہ میں یوں کرتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ زُمَرًا، جس دن وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، جن لوگوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ کا جن کے دلوں میں ڈر تھا، وہ جنت کی جانب جماعتوں کی شکل میں چلائے جائیں گے، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها،
جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، تو جو جنت کے محافظ اور نگران فرشتے ہیں وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو اور تم خوش ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے اس جنت میں جو ہے تم نے داخل ہونا ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کرنا جو خوش نصیب اس گروہ میں شامل ہوں گے جن کو فرشتے جو ہے ویلکم کہیں گے، سلام علیکم طبتم کہیں گے، فادخلوها خالدین کا مجدہ جو ہے ان کے کانوں میں سنائی دے گا. عزیز بھائیو، یہ ڈے آف قیامہ یا قیامت کے دن کے مختصراً احوال میں نے وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں. آج ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ قیامت کی ان ہولناکیوں کو اور قیامت کے مختلف مراحل کو سن کے ہم میں سے ہر شخص نے اس کی تیاری کا اہتمام کرنا، ہم میں سے ہر شخص نے یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ جنت کا راہی بنے اور ان اعمال سے اپنی اعمال کی کتاب کو مزین کرنا ہے جو اعمال جنتیوں والے ہیں. ہمارا جہنمیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم نے اس طرف جانا ہے نہ ہم نے اس طرف جانے کا سوچنا ہے. اور انشاءاللہ کل قیامت والے دن جو ہے کامیابیاں ہمارے پاؤں ضرور چومیں گی. اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی ان ہولناکیوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.